بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 111 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے ثم اختلف سے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محققین اور اکثر احناف کے مسلک میں فرق۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم اختلف فی ان مجرد التصدیق بالقلب هل هو کاف لأنه المقصود ام لا بد من انضمام الاقرار به للمتمکن منه۔ پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا حصول نجات کے لیے صرف تصدیق بالقلب کافی ہے کیونکہ مقصود یہی ہے، یا جس کو قدرت ہو اس کے لیے تصدیق کے ساتھ اقرار باللسان بھی ملا لینا ضروری ہے۔ وَلَعَلَّ الْحَقُّ هُوَ الثَّانِي لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَمَّ الْمُعَانِدَ أَكْثَرَ مِنْ ذَمِّ الْجَاهِلِ الْمُقَصِّرِ، اور شاید کہ دوسری بات حق بجانب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوتاہ جاہل کے مقابلے میں معاند کی زیادہ مذمت فرمائی ہے۔ وَلِلْمَانِعِ أَنْ يَجْعَلَ الذَّمَّ لِلْإِنْكَارِ لَا لِعَدَمِ الْإِقْرَارِ لِلْمُتَمَكِّنِ مِنْهُ، اور جو معترض ہے اس کو یہ حق ہے کہ کہے کہ قرآن میں مذمت وجود انکار کی وجہ سے ہے، عدم اقرار کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور والغیب مصدر وصف به للمبالغة كالشہادة فی قوله تعالی عالم الغیب والشہادة، اور غیب یہ مصدر ہے، اس کو مبالغتاً ذوات کی صفت بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ شہادت اللہ تعالی کہ ارشاد عالم الغیب و شہادہ میں ہے، یعنی جیسے کہ شہادت وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالم الغیب و شہادہ میں ہے۔ والعرب تسمى المطمئن من الارض والخمسة التي تلی الکلیۃ غیبا، اور اہل عرب جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ پست زمین اور اس سوراخ کو جو گردے کے قریب ہوتا ہے غیب کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری عبارت جو ہے ابھی چونکہ مکمل نہیں ہوئی، اور آخری جو اس کے الفاظ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں او فعل خفف کقیل، یعنی کہ فرمایا کہ یا یہ فعل کے وزن پر صفت ہے پھر تخفیف کر کے غیب بنا لیا گیا جیسے کہ قیل میں تخفیف کی گئی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے آج کے سبق کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے چونکہ محققین اور اکثر احناف کے مسلک میں فرق ظاہر کر رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو دونوں مسالک والے متفق ہیں کہ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے، لیکن پھر اختلاف یہ ہے کہ کیا اقرار باللسان یعنی شہادتین کا جو وہ تصدیق بالقلب کے ساتھ ملا لینا حصول نجات کے لیے ضروری ہے یا صرف تصدیق بالقلب کافی ہے؟ تو محققین کہتے ہیں کہ صرف تصدیق قلبی کافی ہے، اقرار باللسان کو ملا لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو دلائل کے ذریعے پہچان لیا اور اس کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ شہادتین کا تلفظ کر سکے، لیکن اس کے باوجود اس نے تلفظ نہیں کیا، تو اس کا تلفظ سے باز رہنا یہ ان معاصی کے قائم مقام ہے کہ جو ایمان کے رہتے ہوئے انسان سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے استدلال کیا اس حدیث سے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی ایمان سے جہنم سے نکل جائے گا کہ جس کے دل میں ایک مثقال بھر بھی ایمان ہوگا، ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر ایمان کا ذرہ بھی کسی انسان کے اندر ہو تو بھی وہ عذاب مخلد سے نجات پائے گا، لہذا اقرار باللسان بھی حصول نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف تصدیق قلبی کافی ہے۔ بس اقرار باللسان احکام دنیویہ کے جاری کرنے کے لیے شرط ہے، لیکن اکثر احناف نے کہا کہ اقرار باللسان ایمان کا رکن زائد ہے۔ قاضی صاحب نے تردد کے طور پہ دوسرے مسلک کو حق قرار دیا ہے، اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو شخص تصدیق قلبی رکھنے کے باوجود اعتراف نہ کرے
وہ معاند ہے، اور جو شخص نہ جاننے کی وجہ سے کسی چیز سے کوتاہی کرتا ہے وہ جاہل مقصر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو معاند ہے اس کی مذمت بہت زیادہ فرمائی ہے بمقابلہ جاہل مقصر کے، تو چونکہ وہ عناد رکھنے والا ہے، چنانچہ اہل کتاب کے جہلاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ تو اس آیت کے اندر جاہلوں کو لا یعلمون کہہ کر چھوڑ دیا، یا زیادہ مذمت نہیں کی، لیکن جب علماء یہود کو ذکر کیا تو فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو دیکھیے آیت میں کیسی مذمت کے 2 مرتبہ ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل للجاہل مرۃ وللعالم الف مرۃ۔ تو بس اگر آپ صرف تصدیق قلبی پر اکتفا کرتے ہیں اور اقرار باللسان کو اس کا جز نہیں مانتے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ معاندین کو بھی ناجی قرار دیتے ہیں، حالانکہ معاندین مذموم تر ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اقرار باللسان کو ایمان کا جز مانا جائے، لیکن قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری وجہ ترجیح کے اندر منع وارد کرنے کی گنجائش ہے، بہین طور پر کہ جن معاندین کی قرآن پاک میں مذمت کی گئی ہے ان سے وہ معاندین مراد ہیں کہ جنہوں نے سچا سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا، وہ مراد نہیں کہ جنہوں نے سچا سمجھ کر سکوت اختیار کیا۔ یہاں زیر بحث ساکنین ہیں، منکرین نہیں ہیں، کیونکہ بحث تو یہ چل رہی ہے کہ صرف تصدیق کرنے کے بعد کوئی شخص سکوت اختیار کرے، نہ اقرار ہو نہ انکار، وہ ناجی ہوگا یا نہیں۔ بس جب یہاں منکرین مراد نہیں ہے تو پھر منکرین والی آیت سے استدلال کرنا کیسے درست ہوگا؟ اور چونکہ اس دلیل میں ضعف تھا اس لیے قاضی صاحب نے لعل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان 3 مسلکوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب آپ یہ سمجھیے کہ بلکہ کیفیات جو ہیں، کیفیات ایمان میں زیادتی جو ہے وہ مراد ہوتی ہے، کہ یعنی وہ ہو بھی سکتی ہے کیفیات میں، کیونکہ نفس ایمان تو نام ہے نفس تصدیق کا، اور نفس تصدیق قلب کا جو ہے یہ ایک نفس تصدیق قلب کا ایک فعل ہے، اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، یا تصدیق ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، لیکن کیفیت میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھے کہ ایمان اور اسلام کے مفہوم لغوی میں تو فرق ہے، مگر ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مفہوم لغوی میں تو اس لیے فرق ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اسلام نام ہے انقیاد ظاہر کا، مگر مصداق شرعی کے اعتبار سے دونوں میں تساوی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کل مؤمن مسلم و کل مسلم مؤمن۔ جی یہ تو گفتگو تھی ہماری کہ الذین یؤمنون پر۔ اب بالغیب کے لفظ غیب پر قاضی صاحب کلام کرتے ہیں، اور بالغیبوں سے تیسری بحث غیب کی تحقیق اور اس کی مراد کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ غیب مصدر بھی ہو سکتا ہے اور صفت مشبہ بھی۔ اگر اس کو مصدر مانا جائے تو اس کے معنی ہوں گے پوشیدگی کے، اور یہ 4 وزن پر آتا ہے، غیباً، غیبتاً، غیاباً اور غیوبتاً۔ اسی وجہ سے عرب والے پس زمین کو بھی غیب کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اور عرب والے اس سوراخ کو بھی غیب کہتے ہیں جو گردوں کے متصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بھوک محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ وہ سوراخ بھی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے جو کہا کہ مطمئن من الارض، تو یہ لفظ مطمئن ظرف بھی ہو سکتا ہے اور اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ظرف ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ زمین کہ جہاں اطمینان حاصل کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ قضائے حاجت کے واسطے پس زمین میں اطمینان حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں فاعل مانا جائے تو ارض کی طرف اسناد یہ مجازن ہوگی، اور یہ تسمیت و ظرف بھی اسم المظروف کے قبیل سے پھر ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں فاعل نسبتی ہو، اور اب مانا ہوں گے کہ اطمینان والی زمین جیسے کہ تامر اور جو لابن یعنی صاحب تمر اور صاحب لبن، یعنی تامرن بولتے ہیں لابن بولتے ہیں، تو اب وہ لابن اور تامر سے مراد کیا ہے؟ صاحب تمر اور صاحب لبن۔ اور یہاں غیب سے مراد ذوات غیبہ ہوں،
اور ذوات غیبہ کو غیب مصدر کے ساتھ مبالغتاً متصف کیا گیا، جیسے کہ باری تعالیٰ کے قول عالم الغیب والشہادت میں شہادت سے مراد ذوات شاہدہ ہیں، اور ذوات کو مصدر شہادت کے ساتھ مبالغتاً متصف کر دیا گیا۔ بس اسی طرح یؤمنون بالغیب میں بھی ذوات کو مصدر غیب کے ساتھ متصف کیا گیا۔ اور اگر صفت مشبہ مانا جائے تو یہ غیب اصل میں تھا غیبن، دو یا کے اجتماع کی وجہ سے ادغام کر کے غیبن ہو گیا، تخفیف کی وجہ سے ایک یا کو حذف کر دیا گیا تو پھر یہ غیب ہو گیا۔ تو جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، آپ نے سنی، اس کو اچھی طرح سمجھے، خلاصہ رجسٹر پہ ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات پہ۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ محققین اور اکثر احناف کے مذہب میں فرق کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ غیب جو ہے یہ کس سے بنا ہے اور اس کا کیا معنی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔